فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو آیتیں تلاوت کی یہ سورہ قصص کا دوسرا رکوع تھا، اور الحمدللہ ہم ساری مائیں یہاں پر بیٹھی ہیں، اور خصوصاً جو یہ نشست ترتیب دی گئی ہے وہ بیٹیوں کی ماؤں کے لیے ہے۔ تو اسی مناسبت سے ہم نے قرآن کی بھی انہی آیات کا انتخاب کیا ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ماں کے دل کا حال کا پورا قصہ بیان کیا ہے۔ ہم میں سے یہاں جتنی مائیں بیٹھی ہیں اور خاص طور پہ جو ٹین ایجر مائیں ہیں، تو ان جتنی مرضی پرسکون زندگی ہو، لیکن ان کے دل میں جو ہے نا ایک سٹرگل ہے بچوں کو لے کے، ان کی تربیت کو لے کے، معاشرے کو لے کے، اور ایک خوف ہے، ایک ڈر ہے۔ تو ایسے ہی کچھ ڈر، ایسے ہی کچھ خوف، ایسے ہی پریشانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی لاحق تھی۔ تو ہم مل کر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کس طرح یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو ہیں، موسیٰ علیہ السلام اس دور میں پیدا ہوئے جس دور میں فرعون جو تھا وہ جو لڑکا پیدا ہوتا اس کو قتل کر دیتا، اور اس کے لیے اس نے اپنے سپاہیوں کو الرٹ کر کے رکھا تھا کہ جس گھر سے بچوں کی رونے کی آواز آئے اس بچے کو وہاں قتل کر دیا جائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس مشکل حالت میں جب ایک ہم میں سے سب مائیں ہیں نا یہاں، جب ہمیں جیسے فرسٹ پریگننسی میں خاص طور پہ جیسے پتہ چلتا ہے کہ ہم
ماں بننے والے ہیں. تو جو 9 مہینے گزرتے ہیں اس کے اندر ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے ہمارے جو ابھی پیدا نہیں ہوا بچہ اس کو فائدہ پہنچے, اور ہر اس کام سے بچتے ہیں جس سے اس کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے. حتیٰ کہ ہم اگر خود بیمار ہیں تو ہم وہ دوائیاں نہیں استعمال کرتے جس سے ہمارے بچے کو نقصان ہوگا. اور پھر جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو یعنی پوری دنیا سے ہٹ کے بس وہ بچہ اس ماں کی نظر میں ہوتا ہے, اس کو اس کی خوشی ہوتی ہے. عام طور پہ مائیں جو ہیں وہ سو خوشیاں مناتی ہیں, لیکن ہم یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دیکھیں کہ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے تو وہ سخت پریشان ہے. اور کس لیے پریشان ہے کہ کہیں کوئی سپاہی جو ہے ان کے بچے کی رونے کی آواز نہ سن لے اور جو مطلب وہ قتل نہ کر دیا جائیں. تو اس حالت کی, اس کیفیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ, اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلائیں, کہ اس کو دودھ پلا. الہام کسی کو بھی ایسے نہیں ہوتا نا. الہام کس کے اوپر ہوتا ہے؟ الہام اسی کے اوپر ہوتا ہے جس کا بہت اچھا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ہے. وہ کنیکشن پہلے سے بلڈ تھا, تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ الہام کیا. اور سب سے پہلی چیز کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ان سے کہ اس بچے کو دودھ پلا, کہ اس بچے کے ساتھ اپنا کنیکشن بنائیں, اپنی بانڈنگ کریں. ہم دیکھتے ہیں ہر ایج کے بچے جو ہیں اس کے ساتھ بانڈنگ کے طریقے ہمیشہ مختلف ہوتے ہیں. ایک جو دودھ پیتا بچہ ہے, ہم آج کل کے تحقیق کے اندر بھی دیکھیں, کہتے ہیں بچے کو اسکن ٹو اسکن کانٹیکٹ دیں اور زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ ٹائم گزاریں اور اس کو دودھ پلائیں. تو اللہ تعالیٰ بھی یہ فرسٹ جو چیز ہے کنیکشن کی, اللہ تعالیٰ وہ دودھ کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حکم دے رہے ہیں کہ ان کو دودھ پلائیں اور ان سے کنیکشن ملائیں, اپنی خوشبو ان میں اتاریں, اس کو اس احساس کے اندر, اپنے احساس کے اندر جو ہے وہ مضبوط کریں. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ, اور جب تجھے خوف لاحق ہو تو اس کو دریا میں ڈال دے. یعنی ہمیں جو چیز قیمتی ہوتی ہے ہم اس کو ہمیشہ زور سے پکڑ کے رکھتے ہیں اور حفاظت سے رکھتے ہیں. کوئی لاکر کے اندر ڈال کے رکھیں, جو ہمیں چیز پتہ ہے کہ یہ گم نہ جائے کہیں, ہم اس کو اور مضبوطی سے تھام کے رکھتے ہیں. اور ایک ماں جو ہے وہ تو اپنے بچے کے اوپر بس کوئی مصیبت ہو تو وہ کہتی ہے پہلے میں ہوں, اس کو اس طرح بچاتی ہے. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ اس کے بالکل اپوزٹ حکم دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تمہیں خوف ہو تو اس کو دریا میں ڈال دیں. کسی بکٹ میں نہیں ڈالنا, کسی ٹب میں نہیں ڈالنا, کسی سوئمنگ پول میں نہیں ڈالنا, بلکہ ایک بہتے دریا کے اندر ڈالنا. اور جنہوں نے دریا کا خود عینی مشاہدہ کیا ہو تو دریا کس طرح ہر چیز بہا کر لے جاتا ہے. اور دریا کے اندر ظاہر ہے کہ دریا کے اندر کی مخلوق جو ہیں ان میں سے کوئی جانور ان کو کھا جائے, کوئی پتھر ان کو لگ جائے اور کچھ نہیں بھی جو ہے تو وہ بھوک, ابھی دودھ پلا کے تو چھوڑ دیا, ان کو کیا پتہ ہے کب بچہ واپس آئے گا, کیا اس کا حال ہوگا, تو وہ بھوک سے اس کو کچھ ہو جائے. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي, اس کے بعد نہ کوئی ڈر کریں اور خوف ہو آپ کے دل میں اور نہ ہی کوئی غم. إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ, بے شک ہم اس کو تمہارے پاس لوٹائیں گے اور اس کو مرسلین میں سے, انبیاء میں سے بنائیں گے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک امید کے ساتھ جو ہے وہ چھوڑا, ایک امید دلائی. ایک ماں جو ہے وہ امید پر ہی قائم ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کا برحق ہونے کا یہاں پر ذکر فرمایا ہے کہ آپ اللہ کی اوپر توکل کر کے چھوڑ رہی ہیں. یہاں پہ کیا چیز ہے جو ایک ماں کو اس بچے کو دریا میں بہانے پر آمادہ اس نے کر دیا. یہاں ہمیں کوئی کہے نا بچے کو تھوڑی دیر, مجھے کوئی کہے نا اس کو یہاں چھوڑ کر اس کے بعد آپ چلی جائیں گھر, ہم آپ کو پیچھے بھجوا دیں گے, میں اس کو یہاں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی. لیکن ان کو کیا چیز تھی جنہوں نے دریا میں ڈالنے میں آمادہ کرتی ہے, وہ ان کا اللہ پہ توکل تھا.
یعنی ہم جب مائیں ہیں، بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، اسکول جانے لگتا ہے، پہلا مرحلہ ہے اس کو اچھا اسکول بھیجنا ہے، آپ کو اس کو اپنی نظروں سے دور کرنا ہے. تھوڑا سا اور بڑا ہوتا ہے، اس کے بعد ہائر ایجوکیشن ہے، کالجز ہیں، یونیورسٹی ہے. وہ ایک ایسا معاشرہ ہے جو فتنوں سے بھرا ہے اور آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے. اس کے بغیر چارہ بھی کوئی نہیں ہے. وہ کیا چیز ہے جو ہمیں اس چیز کے اوپر آمادہ کر دی تھی کہ ہاں ہم ڈال لیں؟ اس صرف اور صرف اللہ کے اوپر توکل ہے. ہم سوچتے ہیں نا کہ ہم کوئی چیز کو بہت زیادہ اپنے سے سنبھال کے رکھیں گے تو وہ سنبھلی رہے گی. ہم جتنا بچوں کو گھر میں باندھ کے رکھیں گے وہ اتنے زیادہ محفوظ ہیں. یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہی گھر میں محفوظ نہیں ہیں. وہ ہو سکتا ہے اگر اپنے پاس رکھتی تو وہ نہ بچتے، ان کو چھوڑ دینا ہی اس کے بچنے کا سبب بنا. تو یہ جو چیز ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ اس چیز میں ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو باندھ کے رکھنا ہے، اس کو حفاظت سے رکھنا ہے اور ہمارے بس پاس ہوں. ایک ماں جتنی چیز ہو سکتی ہے وہ کر سکتی ہے. آپ نے آخر ان کو سوسائٹی میں چھوڑنا ہے، اور جب تک اللہ کے اوپر توکل نہیں ہوگا تب تک آپ مطمئن بھی نہیں ہو سکتے. ظاہر ماں بغیر کچھ کام کیے تو مطمئن نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ کے اوپر توکل کر کے چھوڑنا ہے انہیں، کیونکہ جو حفاظت ہے وہ ماں نہیں کر رہی ہے. ماں ایک حد تک حفاظت کر سکتی ہے، حفاظت جو ہے وہ صرف اللہ ہی کر رہے ہیں. ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم آگے دیکھیں گے، وہ جس سے بچانے کے لیے انہوں نے ان کو چھوڑا اور وہ انہی کے گھر میں اللہ نے ان کو پہنچا دیا. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ. ہم نے آخرکار فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے نکال لیا تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے سبب رنج بنے. واقع فرعون اور حامان اور ان کے لشکر اپنی تدبیر میں بڑے غلط کار تھے. پھر اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا بڑا بہتا ہوا دریا ہے اور اس کے اندر سے اللہ نے جہاں جس بچے کو پہنچانا تھا اللہ تعالی نے اس کا انتظام کر دیا. اور کس کو بچہ ملتا ہے؟ فرعون کی بیوی کو. اور وہ فرعون کے بارے میں تو ہم سنتے ہیں نا اس کے مظالم کے بارے میں، لیکن ان کی بیوی جو ہیں وہ کس طرح ان کو جو ہے وہ منا لیتی ہیں اس بچے کے اوپر. وہ جو بیوی ہیں وہ سارے بچے جو اس زمانے میں قتل ہوئے وہ اپنے پاس اس کو بول کے کہ ہم اس کو اپنے پاس رکھیں گے اور ان کی جان بچانے کا سبب بنتی ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. فرعون کی بیوی نے اس سے کہا یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، کیا عجب کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو، یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں. اور وہ انجام سے بے خبر تھے. فرعون جس نے یہ سوچا تھا کہ میں جو سارے لڑکوں کا قتل کر کے میں جو میرے سبب بن سکتا ہے جو لڑکا میرے قتل کا، میں اسے بچ جاؤں گا، اللہ نے جو سبب ہے وہ اس کے گھر میں لا دیا اور اسی کی بیوی نے اس کو اٹھا کر لے گیا. اور بیوی کتنے اس سے کہہ رہی ہے کہ یہ کیا پتہ ہے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، یا ہم روایتوں میں آتا ہے کہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی تو کیا یہ ہمارے لیے ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں. اس طرح ہم دیکھتے ہیں نا کہ کیسے ایک عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کو قائل کر پاتی ہے. وہ جس کے مظالم پوری دنیا کے اندر مشہور تھے، اس عورت نے اس بچے پہ اس کو قائل کر لیا. اور اللہ تعالیٰ کی اس پوری تدبیر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے دشمن کے گھر پورے حفظ و امان میں پہنچ گئے. تو ہم دیکھتے ہیں یہاں حفاظت کون کر رہا ہے؟ یہاں حفاظت صرف اور صرف اللہ ہی کرتے ہیں. پھر آگے جیسے اب ماں کو پتہ چلا کہ جن سے بچانے کے لیے میں نے دریا میں ڈالا تھا وہاں پہ، تو ان کی دل کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ کس طرح بیان فرما رہے ہیں وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا. ادھر موسیٰ کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا. یہ جو دل کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے نا، یہ یعنی عام دل نہیں ہے، یعنی وہ دل ہے جو بالکل خالی ہوا ہے. اس کی ایسی پریشانی، ہمیں کبھی کوئی پریشانی ہو نا تو ہم کہتے ہیں کہ کسی طرح نا اپنے جو دل کا اصل حال ہے نا ہم کسی کے اوپر بتائیں کہ بھائی نہیں میں ایسا نہیں ایسا فیل کر رہا ہوں، تم وہ فیل نہیں کر پا رہی ہو جو یعنی میں فیل کر رہی ہوں. ہمارا دل چاہتا ہے ہم اس کو کسی طرح بتا دیں کہ میں یہ فیل کر رہی ہوں.
اور ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے دلوں کی یعنی جو ہمارے دل کے اندر چیز ہے اس کی فکر نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ایک ماں کی اس دل کی جو کیفیت ہے اس کو رہتی دنیا تک اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا رہا ہے کہ وہ ادھر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کا جو دل ہے وہ بالکل اڑا جا رہا تھا پریشانی سے کہ ان کو مطلب بالکل یہ تھا کہ یعنی کیا کریں کہ جس بچے کو انہوں نے حفاظت کے لیے چھوڑا تھا وہ تو دشمن کے گھر میں پہنچ گیا. ان کادت لتبدی به لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنین. اور وہ اس کا راز فاش کر بیٹھی اگر ہم اس کی ڈھارس نہ باندھ دیتے. یہاں پر کیا ہے ان کادت لتبدی به لولا ان ربطنا على قلبها. اگر ہم ان کے دل کو جو ہے وہ باندھ نہ لیتے تو وہ اپنا راز فاش کر دیتی. ان کے لیے پہلا ماں کے لیے کیا تھا جلدی جلدی لوگوں کو بتاتی میرا بیٹا وہاں پہنچ گیا, کوئی اس کی حفاظت کر لے, کوئی کچھ کر لے, یعنی ان کے دل سے تھا میں کسی طرح اس چیز کو کسی کو بولوں. لیکن وہ جو اتنے سارے ایموشنز تھے, اتنے سارے جذبات جو پھٹ کے باہر نکلنا چاہ رہے تھے, اس کو صرف اور صرف اللہ کی ذات نے باندھ کے رکھا تو وہ یعنی اسٹیبل رہ پائیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں باندھا لتکون من المؤمنین تاکہ وہ مومنوں میں سے رہے. وقالت لاختہ قصی. اس کے بعد وہ جو جذبات تھے وہ کنٹرول بھی ہوئے اور ایسے نہیں کہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی, بلکہ اس کے اوپر ایک انہوں نے اپنی اپروچ کی کہ میں نے ابھی کرنا کیا ہے. اور یہ ساری چیزیں کہاں سے, یہ جو ساری ہمیں جذبات کے اوپر کنٹرول ہے کہاں سے حاصل ہو رہا ہے, اس سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں دے سکتا. ہم جو دل ہمارے جو بہت زیادہ بھر جاتے ہیں وہ ہمیں صرف یہ نہیں کہ ہم اس سے ذرا سا اگنور کریں تو اس میں سے نکل پاتے ہیں, وہ ہمارے اندر بہت سارا ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ ڈیمیج کو کون کور کر رہا ہے؟ وہ ڈیمیج کو صرف اور صرف اللہ کی ذات کور کر رہی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے مانگنا ہے, یا ہم ایک ایک جگہ دیکھیں جو سچویشن ہمارے پاس آئے کہ یہاں پر میرے ساتھ یہ ہو گیا, یا میں اولاد کی اس آزمائش میں مبتلا ہوں. دیکھیں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس وقت کیا کیا تھا. تو انہوں نے فوراً سے کیا کیا, وقالت لاختہ قصی. اس نے بچے کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے جا. فبصرت به عن جنوبهم وهم لا يشعرون. چنانچہ وہ الگ سے اس کو اس طرح دیکھتی رہی کہ دشمنوں کو پتہ نہ چلا. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو بھیجا ہے اور وہ بہن کے اوپر پورا ٹرسٹ کیا ہے. اپنی بیٹی ہے نا, ان کے اوپر پورا ٹرسٹ کیا ہے, اور اس بیٹی کی ایسی تربیت ہے, ایسی اس کو سمجھ بوجھ دی ہے کہ وہ ایک ڈیٹیکٹیو کی طرح جاتی ہیں اور کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتی کہ وہ ان کو دیکھ رہی ہیں, ان کا پیچھا کر رہی ہیں. پھر یہ نہیں, وہ وہاں جاتی ہیں اس محفل کے اندر, دربار میں فرعون کے, جہاں کسی کو بولنے کی ہمت نہیں تھی. آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, وحرمنا علیہ المراضع من قبل فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون. ہم نے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والیوں کی چھاتیاں حرام کر رکھی تھیں. یہ حالت دیکھ کے اس لڑکی نے ان سے کہا میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ لیں اور خیر خواہی کے ساتھ اسے رکھیں. اب وہ بہن نے جو ایک حکمت کے ساتھ اس اللہ تعالیٰ نے, یہاں ہم دیکھتے ہیں نا جو شروع میں اللہ تعالیٰ نے کنیکشن بنایا تھا وہ کس چیز سے تھا, دودھ سے تھا, اور اس بچے کا کنیکشن کی صرف یہی صورت ہے. اور یہاں دیکھتے ہیں وہ جو کنیکشن بلڈ ہوا تھا, آپ نے ایسے نہیں چھوڑا دریا میں, آپ نے کنیکشن بلڈ کر چھوڑا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہیں پیا. اس کے بعد ان کی بہن جاتی ہیں اور فرعون سے کہتی ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں اس گھر کا جو ان کو دودھ پلائیں. اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے کس طرح فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. اس طرح ہم موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کے پاس پلٹا لائے. انہوں نے جو دل خالی ہوا تھا, انہوں نے اللہ پہ توکل کر کے انہیں چھوڑا تھا نا. اللہ تعالیٰ نے, اللہ کو ہی پتہ ہے کہ ان کے دل کو قرار کیسے آنا تھا. اگر ان کو صرف یہ خبر ملتی کہ وہ فرعون کے دربار میں ہیں اور حفاظت سے ہیں, سمجھو انہوں نے گود لے لیا, تو ان کے دل کو کبھی بھی قرار نہیں آتا. یہ جو دلوں کے حالوں کے مسائل ہیں, ان کو قرار آئے گا کیسے, یہ بھی صرف اللہ کی ذات جانتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گھر میں ہی واپس لوٹایا. اور روایتوں میں آتے ہیں کہ ان کو اس کے اوپر جو ہے یعنی وہ
شاہی دربار کی داعیہ بن گئی، ان کو ان کے اوپر جو ہے معاوضہ بھی ملتا تھا. تو اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں، فردنا الامی کئی تقر عینہ، تاکہ ہم ان کی آنکھیں ٹھنڈی کریں. اور شروع میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا، ولا تخافی ولا تحزنی، اور یہاں پہ اللہ کیا فرما رہے ہیں، ولا تحزن. کیوں ہم نے لٹایا، تاکہ وہ غم نہ کرے. وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق، اور یہ جان لو، اس کو یہ پتہ چلے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ حق ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن جو ہیں اکثر لوگ یہ جانتے نہیں ہیں. تو یہاں پہ جو بات میں رکھنا چاہوں گی آخر میں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے پوری ایک ماں کے دل کا حال اور ان کی پوری چیز کا ذکر کیا ہے، اور کس طرح ان کی پریشانی کا، پھر کس طرح ان کے ایک ایک سٹیپ اٹھانے کا، اس کے اندر سب سے پہلی چیز کیا تھی، اللہ کے سے کنیکشن. اس کے بعد ایسے نہیں چھوڑا، ان کی پوری اس وقت کی جو ان کی ضرورت تھی اس کو کنیکشن بلڈ کر کے اس کے بعد دریا میں بہا. تو ہم جو ہیں اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو ایک کنیکشن بلڈ کر کے ایک تربیت کا پورا جو مراحل ہم طے کرنے کو اللہ نے کہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے جائیں اللہ پہ توکل، بھائی میں نے چھوڑ دیا بات تو اللہ ہی اس کی حفاظت کریں گے. بھائی آپ نے اپنا کام کیا ہے کیا؟ وہ سارے جو چیزیں اللہ نے کہی ہیں، جو اس وقت کے دور کے تقاضے ہیں، کیا آپ نے وہ پورے کیے ہیں؟ اس کے بعد جو ہے بس آپ کا یہاں تک کام تھا. اس کے بعد کیا ہے، آپ نے ان کو چھوڑنا ہے، اللہ پہ توکل کرنا. اور توکل کے ساتھ ساتھ کیا ہے، دعائیں. حضرت مریم علیہ السلام اور ان کی والدہ کا ہم قرآن میں دیکھتے ہیں، جب ان کی ولادت ہوئی تو وہ کیا کہہ رہی ہیں، فوراً سے جو ہے وہ شیطان سے ان کی حفاظت کی جو ہے وہ اللہ سے دعا کرتی ہیں کہ اس کو آپ ہی ہیں جو شیطان کے اس سے بچا کے رکھیں، ہتھ کنڈوں سے بچا کے رکھیں. تو یہاں پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایسی پریشانی والی مائیں نہیں بنیں گے. جہاں کہیں ہمیں پریشانی آئے گی، ہم یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ، ان کو دیکھیں گے بھائی انہوں نے کیا کیا تھا. ہم نے اپنا کام کرنا ہے اور بھروسہ توکل صرف اللہ کے اوپر. ہم اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. جو چیز اللہ نے لکھ دی آپ اس کو ہٹا نہیں سکتے، اور جو اللہ تعالیٰ نہیں کرنا چاہیں آپ اس کو کر نہیں سکتے. تو انہی چیز کے ساتھ میں اپنی بات کا اختتام کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم ساری ماؤں کے دلوں کو تھامے رکھیں اور ہمارے بچوں کی پوری طرح حفاظت فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.